بسم الله الرحمن الرحيم. باب جمع أثواب ما يصلي فيه. یہ باب یہاں سے ایک نیا سیکشن شروع ہو رہا ہے جس کے اندر ابواب اوپر نماز کے طرز اور طریقے کے حوالے سے چیزیں تھیں، اور یہاں پر نماز کے طریقے اور طرز کے علاوہ دیگر باتیں ہیں، ان کا ذکر ہے۔ لفظ یہاں پر ہے جمعہ، یہ اصل میں دو لغت میں آتا ہے۔ یہ جمعہ بھی آتا ہے بضم جیم اور بکسر الجیم، دونوں صورتوں میں آتا ہے۔ جمعہ جو ہے بکسر الجیم جب آئے گا تو یہ جمع الابواب، جمعی اثواب ما یصلی به الصوم، اس طرح بھی ہے، اور جمع الاسواب، جمعی اثواب ما یصلی فیہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک جامع باب ہے، کپڑوں کے متعلق جامع باب ہے کہ ما یصلی فی، کہ کن کپڑوں کے اندر یصلی فی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ باب ہے۔ تو کپڑوں کے حوالے سے اس باب کے اندر جتنی باتیں ہیں وہ ذکر کر دی جائیں گی۔ اصل میں اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ اس کے اندر صرف کنایتاً کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں، جس سے پہلے آپ کو مسائل باب کو سمجھنا ضروری ہے۔ صراحتاً اس کے اندر کچھ بھی نہیں بیان کیا گیا۔ فقہا نے اس باب کے تحت ستر عورت اور اس نوعیت کے معاملات کو ذکر فرمایا۔ ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت کے لیے کون سی چیز ستر ہے؟ ٹھیک ہے؟ ستر کہتے ہیں ایسی جگہ جو ہر صورت ہر وقت چھپانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کو اگر نماز کے درمیان کھلا رکھیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، دیگر اعمال میں کھلا رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ صدر عورت مرد کے لیے الگ ہے شرع میں، اور عورت کے لیے الگ ہے۔ باب کے اندر جو باتیں ہیں آپ اس کو سمجھ لیجئے، انشاءاللہ واضح طور پہ بات ہوگی۔ جمہور ائمہ، ٹھیک ہے، پلس ائمہ ثلاثہ، جمہور کا مطلب ہے تقریباً سب علماء۔ ائمہ ثلاثہ خاص طور پہ تین بڑے بڑے امام فرماتے ستر عورت شرط صحت صلاۃ ہے۔ اچھا، اس عورت سے آپ شبہ نہ کھائیے، عورت کا مطلب ہے مستور علاقہ، ٹھیک ہے؟ عورت کا مطلب ہے چھپا ہوا علاقہ، ٹھیک ہے؟ عورت کا مطلب ہے پردے کے پیچھے آنے والا علاقہ، اور ستر کا مطلب ہے مستور چھپی ہوئی جگہ۔ تو ستر عورت یعنی ستر عورت شرط ہے، ستر عورت فرض ہے، یعنی وہ جگہ جو کہ چھپائی ہے شریعت نے، اس کو چھپانا، یہ ستر عورت ہے۔ تو یہ مذکر کے لیے ستر عورت اور ہے، مؤنث کے لیے ستر عورت اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لفظ سے آپ شبہ مت کھائیے گا، ستر عورت یہ ایک اصطلاح ہے، فقہا اس سے سمجھ جاتے ہیں۔
تو سطر عورت نہ ہو. اب سطر عورت ہے کتنا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں. میں یہاں پہ ان باتوں کو لکھنا شروع کرتا ہوں، شاید میں آپ کو یہاں پر سمجھا پاؤں. اقوال اصل میں ایسے ہیں مالکیہ کے ہاں. مالکیہ جو فرماتے ہیں، یہ لکھا ہوا یا تو بہت موٹا ہو جاتا ہے یا باریک ہو جاتا ہے. مالکیہ کے ہاں دو قول ہیں، ٹھیک ہے. نہیں، اس کو چھوڑیں. اچھا، مالکیہ کے ہاں سوری، سطر عورت جو ہے نہ ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. میں یہ بتا رہا تھا، اس لیے میں کنفیوز ہو گیا، میں بتا کے آ رہا تھا. ٹھیک ہے، مالکیہ کے ہاں اختلاف ہے کہ کہتے ہیں سطر عورت. اچھا، ائمہ ثلاثہ میں مراد ہے حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ. میں آپ کو یہ کیوں پڑھا رہا ہوں، یہ آپ کے لیے پڑھنا، یہ سمجھنا یہ ضروری ہے. نہیں سمجھیں گے تو اچھا نہیں ہوگا. یہ ظاہری بات ہے، مسائل شرع ہیں، روایات کا انطباق اس کے اوپر ہونا یہ ضروری، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے. اگر روایات کا انطباق نہیں ہوگا تو پھر آپ کو روایت پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، ورنہ آپ ترجمہ پڑھ لیں اور آگے چلے جائیں. اگر جب تک آپ اس حدیث سے فقہائے امت نے، ہم محدثین کرام نے کیا مسئلہ نکالا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اپنے ایک نیا مسلک پیدا کر کے یہاں سے اٹھ جائیں تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہوتی. تو مالکیہ کے یہاں سطر عورت نہ ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. کتنی مقدار میں نہ ہو ابھی اس کا ذکر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. سطر عورت شرط ہے، سطر عورت نہیں ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہ مالکیہ، شافعیہ. ہاں، بطور مثال سر جو ہے عورت کے لیے سطر عورت ہے، ٹھیک ہے. اب وہ نماز میں کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن کتنی مقدار میں کھلا، کتنی دیر کھلا، پھر اس میں آگے مختلف باتیں ہیں، ہم اس کا ذکر کریں گے. مالکیہ کے ہاں صدر عورت شرط ہے قدرت کے وقت، ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس قدرت ہے تو شرط ہے. اگر آپ کی قدرت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ شرط نہ، یعنی آپ کے پاس کپڑا ہے ہی نہیں تو پھر اس وقت شرط نہیں ہے، اس وقت معاف ہے. دوسرا مالکیہ کہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ سطر عورت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے. سطر عورت شرط نہیں ہے نماز کے علاوہ کے اوقات کے اندر، یعنی آپ کیسے بھی چاہیں رہ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نماز کے علاوہ بھی سطر عورت شرط ہے، آپ کو چھپانا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. لا الہ الا اللہ. آگے آئیں جی. اب مقدار کتنی ہے سطر عورت کی، مقدار کتنی ہے بھئی، بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. سطر عورت کی مقدار کتنی ہے، ایسا نہ ہو آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، میں زبردستی اس چیز کو لے کے چل رہا ہوں، میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں اس لیے. سطر عورت کی مقدار، ٹھیک ہے. سطر عورت کی مقدار میں بڑا زبردست قسم کا اختلاف ہے. ظاہریہ، اس میں ظاہریہ کا مسلک بڑا اہم ہے. ظاہریہ کا مسلک یہ ہے کہ سطر عورت صرف قبل اور دبر ہے، ٹھیک ہے. یعنی قبل اور دبر ہے، صرف یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، صرف یہ سطر ہے بس. اس کے علاوہ کوئی اور چیز سطر نہیں ہے. یعنی آگے کی شرمگاہ اور پیچھے کی شرمگاہ، اس کو قبل و دبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو صرف آگے کی شرمگاہ یہ سطر ہے، اور صرف پیچھے کی شرمگاہ یہ سطر ہے، بقیہ جسم کا حصہ سطر نہیں ہے۔ یہ مرد کی بات ہو رہی ہے، عورت کی بات نہیں ہو رہی، یہ ذہن میں رکھیے گا، مرد کی بات ہے، عورت کی بات نہیں ہو رہی، میں واضح طور پہ سمجھا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کے بعد ظاہریے کا مسلک ہے، امام مالک کا ایک مسلک یہی ہے، امام احمد کا ایک قول یہی ہے، ائمہ ثلاثہ، حنفیہ، جمہور ائمہ ثلاثہ، شافعیہ اور حنابلہ، سوری، ائمہ ثلاثہ کے اندر مجھے ذہن سے نکل گیا، ائمہ ثلاثہ کے اندر ہاں ہاں، ٹھیک ہے، ائمہ ثلاثہ میں نہیں، حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ، سوری، حنابلہ کی بات ہے بھائی۔ او ہو انا للہ و ٹھیک ہے، شکر ہے واپس آ گیا۔ حنابلہ، ان کا مسلک کیا ہے؟ ان کا مسلک یہ ہے کہ سطر جو ہے سرہ اور رکبتین، سرہ اور رکبتین، ناف اور گھٹنے کے درمیان، ناف اور گھٹنوں کے درمیان جو ہے یہ سطر ہے، مرد کے لیے، یاد رکھیے، ناف اور رکبتین کے درمیان جو سطر ہے یہ سطر کہلاتا ہے مرد کے لیے، اس کے علاوہ سطر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا نماز کے لیے اس کا ڈھانپنا یہ شرط ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی، ناف اور گھٹنوں کے درمیان، چاہے آگے ہو چاہے پیچھے ہو، ٹھیک ہے؟ آگے تھوڑا سا اختلاف ہے، حنفیہ کہتے ہیں کہ سرہ سے نیچے اور گھٹنے شامل ہیں، جبکہ دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ گھٹنے خارج ہیں، رکبتین خارج ہیں، سرہ داخل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ناف کو چھپانا شرط ہے، گھٹنوں کو چھپانا شرط نہیں ہے، یہ یہ دیگر ائمہ کہتے ہیں، جبکہ حناف کہتے ہیں ناف بلے سے کھلی رہے، ناف کے نیچے سے سطر شروع ہوگا اور گھٹنوں تک۔ جمہور حنفیہ متاخرین کا یہ مسلک ہے کہ ناف بھی اس میں داخل ہے، ناف بھی اس میں داخل ہے اور گھٹنے بھی اس میں داخل ہیں، یعنی احتیاط کا مسلک ہے کہ یہ دونوں داخل ہیں۔ چلیں جی، یہ بات ہو گئی، ظاہریہ کی بات بھی میں نے کر دی اور احناف کی بات بھی میں نے کر دی۔ آگے آئیے، عورت کے لیے سطر عورت، عورت کے لیے جو سطر ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک سطر ہے اور ایک حجاب ہے، باتفاق علماء، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سر تا پیر عورت کا سطر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک منٹ ہو گئے، ایک منٹ رکیے گا جی۔ حرہ کی اور عورت کی سطر عورت جو ہے وہ پورا بدن ہے، ٹھیک ہے؟
البتہ چند اعضاء کا استثناء ہے، اس ذہن سے مسئلہ نکل گیا تھا اس لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وجہ، کفین اور قدمین، منشا اختلاف سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، الا ما ظہر منہا، الا ما ظہر منہا کے اندر تین چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور وہ تین چیزیں جو ہیں وہ دو ٹوک اور واضح ہیں، کہ پہلی چیز جو ہے ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ زینت سے مراد مواضع زینت ہے، الا ما ظہر منہا، سورہ نور آیت نمبر 31، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر مواضع زینت ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے، عوامی انداز میں نہیں، علمی انداز میں اس کو سمجھیے، کہ الا ما ظہر منہا، اس میں اللہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اس کے اندر عورت کی جو حد زینت ہے وہ تین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز کحل ہے، ٹھیک ہے، کحل ہے جو وجہ زینت ہے۔ کحل کسے کہتے ہیں؟ کحل کہتے ہیں آنکھ کو، جہاں سرما لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے بعض حضرات کہتے ہیں اس سے آنکھ مراد ہے کہ آنکھ کھول سکتی ہے، ایک آنکھ۔ بعض نے کہ کحل سے مراد موضع کحل ہے جو کہ چہرہ ہے، تو اس سے چہرہ مراد، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ذرا سمجھ لیجیے، جمہور علماء کا اس سے چہرہ ہی مراد لیتے ہیں، موضع کحل، اس لیے کہ آگے جو آتا ہے کہ دوسرا خاتم، خاتم انگلی میں پہنی جاتی ہے، تو ایسے نہیں کہ انگلی کھول سکتے بلکہ پورا ہاتھ کھول سکتے ہیں، پورا ہاتھ کھول سکتے ہیں۔ اور ایسے فتحنا، فتحنا ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہوتی ہے جو کہ پاؤں کی انگلی میں پہنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فتحنا پاؤں کی بیچ والی انگلی میں، جو جی جزاک اللہ، آپ نے آیت بھیج دی، چونکہ آیت بہت طویل ہے اس وجہ سے میں نے یہاں پہ لکھی نہیں ہے۔ تو فتحنا یہ تین یہ تو پاؤں کی انگلی میں جو انگوٹھے کے ساتھ جو انگلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک انگوٹھی پہنی جاتی تھی عرب میں، اس کو فتحنا کہتے تھے۔ تو یہ اب اس کی وجہ سے یہ پاؤں بھی ستر عورت سے خارج ہیں۔ میں آپ کو یہ موٹا موٹا اختلاف بتا رہا ہوں، میں یعنی یہ بات ذکر کرتے وقت بھی گھبرا رہا ہوں کہ میں کچھ غلطی نہ کر جاؤں، کیونکہ یہ موٹا موٹا اختلاف ہے، اس کے اندر بقیہ آگے طویل اختلافات ہیں۔ تو کہل جہاں پہ سرما لگایا جاتا ہے یعنی چہرہ، خاتم جہاں پہ انگوٹھی پہنی جاتی ہے یعنی کہ ہاتھ، فتحنا پاؤں کا وہ حصہ جہاں انگوٹھی پہنی جاتی ہے وہ، تو الا ما ظہر منہا، ٹھیک ہے، الا ما ظہر منہا، وہ زینت کی جگہ، نمبر ایک زینت کی جگہ آنکھ ہے، اس سے چہرہ مراد ہے، خاتم ہے، اس سے ہاتھ مراد ہے، فتحنا ہے، اس سے پاؤں مراد ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب چھوٹی سی بات سمجھ لیجیے، لا الہ الا اللہ، ایک منٹ رکے، مجھے تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہو رہا ہے، میں ری جوائن کرنا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اب آپ دیکھیے سطر عورت، سطر عورت کے اندر تین چیزوں کو قرار دیا، کہل اور ید اور رجل، پاؤں۔ رجل کے حوالے سے فقہا کا اختلاف ہے، اور کہل کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ احتیاط یہ ہے، ان شافعی یا چہرہ بھی پورے کے پورے پردے میں داخل ہے، ائمہ ثلاثہ کے ہاں چہرہ بھی پورے کے پورے پردے میں داخل ہے، مگر پردے بھی دو قسمیں بن جائیں گی، ایک سطر اور ایک حجاب، ٹھیک۔ عورت کا وہ حصہ جو کہ دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بننے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر حجاب فرض ہے،
ٹھیک ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر ایسا پردہ ڈالیں جو کہ جلباب ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہ تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ حجاب جو ہے وہ عورت پر الگ سے فرض ہے. چہرہ ستر عورت میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ستر عورت کا معنی یہ ہے کہ اگر نماز میں کھلا رہا تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن چہرہ حجاب میں داخل ہے کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَاب، کہ چہرے کے لیے پردے کا حکم الگ ہے. چہرے کے لیے پردے کا حکم ستر میں داخل نہیں ہے. لہذا اس آیت کو پڑھ کر لوگ اس اشتباہ میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا ستر نہیں ہے. ان روایات میں چہرے کا ستر لازم نہیں آ رہا، لیکن چہرے کا حجاب دیگر آیات سے ثابت ہوتا ہے. چہرے کا حجاب دیگر آیات سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے. لہذا چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے، یہ بات واضح ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت کو پڑھ کر لوگوں کو اشتباہ میں ڈالتے ہیں، دوسری آیت پڑھتے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے معاملات ہو جاتے ہیں. تو چہرہ حجاب میں داخل ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اور فاسألوہن من وراء الحجاب. تو حجاب کے لیے، جلباب کے لیے چہرہ داخل ہونا یہ ضروری ہے. تو اس کنفیوژن کو آپ لوگ سمجھ لیجئے جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے. ظاہر بات ہے چہرے کے ذریعے سے فتنہ ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بات بالکل واضح ہے. اب ہم روایت پڑھتے ہیں. اب روایت پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر یہ ساری ابحاث نہیں آتی، لیکن یہ سمجھنا اس باب کے تحت ضروری ہے. نہیں سمجھیں گے تو مسئلہ ہوگا. باب الجمعہ، یہ جامع باب ہے. اسباب ما یصلی فی، وہ اسباب ما یصلی فی، ہم اس کو الگ سے پڑھ رہے ہیں، ورنہ یہ اگر اس سے ملا کے پڑھا جائے گا باب الجمعہ اثواب ما یصلی فی، یہ جامع ہے اس باب میں کہ ما یصلی فی، جس کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. وسند المتصل منا الى امام ابي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة فی ثوب واحد، آپ سے ایک نماز، ایک کپڑے میں نماز کے حوالے سے ذکر کیا گیا. اچھا، میں نے شروع میں ذکر کیا تھا دو باتیں ہیں. پہلی بات تو میں نے ستر عورت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی. دوسری ان روایات کے حوالے سے میں نے ان روایات کا بہت مطالعہ کیا، اور پھر میں نے جب یہ ہماری روایات ایک مہینہ پہلے گزری ہیں ہمارے مدرسے کے سبق کے دوران، اس کے اندر تو میں نے طلباء کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، بھائی یہ روایت مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں اپنے فہم کے مطابق بتا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرا فہم 100% ٹھیک نہیں ہے. اس لیے آپ ان روایات کو نوٹ کریں، اور میں نے بھی نوٹ کیا ہے. ان روایات کو نوٹ کریں. اللہ آپ کو کل زندگی کی کسی موقع پر کسی بڑے عالم سے ملاقات کرواتے ہیں جو کہ کمال انتہا درجے کے عالم ہوں، حدیث کے اوپر ان کی پکڑ ہو، تو آپ ان سے یہ روایت سیکھیں. یہ روایت سیکھنے کی ہیں، یہ روایات صرف پڑھنے کی نہیں، کہ ان روایت میں ہم سمجھیں کہ وہ کیا طریقہ. میں اپنی جو مجھے سمجھ میں آئی میں آپ حضرات کے سامنے ضرور ذکر کروں گا. میں نے بھی یہ روایت نوٹ کی ہوئی ہے، میں کئی علماء سے پوچھ چکا ہوں، مجھے کوئی تسلی نہیں ہوئی. تو اس لیے میں آپ حضرات سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ کی ان روایت کے اندر جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، اگر اس سے تسلی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، ان روایت کو نوٹ کر کے رکھیے گا. کل زندگی میں اللہ نے کسی بڑے عالم سے ملاقات کا موقع دیا، کسی بڑی خواتین ہیں تو کسی بڑی عالمہ سے ملتی ہیں، تو ان سے یہ روایت ضرور سمجھ لیں، ضرور سیکھ لیں کہ اس میں ہے کیا. آگے روایت جب آئیں گی تو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سئل عن الصلاۃ فی ثوب واحد، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک کپڑے میں نماز. تو سینیریو سمجھ لیجئے، اس زمانے کا سینیریو تھوڑا سا مختلف ہے آج کے زمانے سے. اس زمانے میں کپڑا عام نہیں تھا جی، ہر ایک کے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا، اور کپڑا نہ فیکٹریاں ہوتی تھیں، یا کپڑا کھڈیوں پہ بنایا جاتا تھا، اور کھڈیوں پہ کپڑا ہوتا تھا،
اور ظاہری بات ہے وہ انتہائی کم کپڑا بنا کرتا تھا، اور جو ہوتا تھا وہ بوری ٹائپ ہوتا تھا، لوگوں کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ تو سئل عن الصلاۃ فی ثوب واحد، تو ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں پھر پوچھا کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب لکلکم ثوبان، کیا اب، کیا لکلکم، ہر تم میں سے ہر ایک کے لیے، لی کے لیے، کلی تم سب، تو اوا، لی، کل اور کم، اوا لکلکم، کیا تم میں سے ہر ایک کے لیے ثوبان کپڑا ہے؟ کیا ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں کیا؟ ارے بھائی جب ایک ہی کپڑا ہے تو پھر ایک ہی سے نماز پڑھو۔ سچ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کو اب لکلکم ثوبان جو کہہ رہے ہیں کہ حل وجدا کل ثوبان، کیا ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب کپڑا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ اپنے اپنے مقام پر ہے، برہنہ آدمی نماز کیسے پڑھے گا وہ آگے روایت میں جب آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کر دیں گے۔ ابھی تو میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کی روایت آئی ہیں کہ نہیں آئی، لیکن بہرحال ہم موقع ہوا تو ذکر کر دیں گے کہ برہنہ کی نماز کس طریقے سے ہوگی۔ تو وَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ، کیا ہر ایک کے لیے دو کپڑے ہیں؟ نہیں، مطلب نہیں ہے ہر ایک کے لیے دو کپڑے، جب ہر ایک کے لیے دو کپڑے نہیں ہیں تو ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی، اشارۃ النص سمجھ میں آ رہا۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد، تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ وہ کپڑا کیا ہو، لیس علی منکبیہ منہ شیء، کہ اس کپڑے میں سے اس کے منکب پر، منکبے پر یعنی اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو، یعنی جو بھی نماز پڑھے تو کندھے ڈھانپ لے۔ لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی منکبیہ منہ شیء، کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو۔ تو یہاں سمجھ لیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کپڑے کا کچھ نہ ہو، یعنی اگر ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں اس کے کندھے پر کچھ نہ کچھ اس میں سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے ہے ذرا سمجھ لیجئے۔ تین طریقے اس زمانے میں رائج تھے۔ دیکھیے جی، یہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے اس کی باڈی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ رین کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بھی کہیں گے ڈرائنگ کی ایسی کیسی کر رہی۔ دیکھیے جی، اب سمجھیں، یہاں پر تین قسم کی چیزیں ہیں۔ پہلی، نمبر ایک، کپڑے کپڑا ایک ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا معاملہ ہے؟ کپڑے دو ہوں تو اس صورت میں کیا معاملہ؟ کپڑا ایک ہے اور وہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، کپڑا ایک ہے، اب وہ چھوٹا ہے، تو اس کو اس طریقے سے باندھا جائے کہ یہ یہاں پہ بندھ جائے اور اتنے ایریے کو کور کر لیں، گھٹنے سے، ناف سے گھٹنے تک کے ایریے کو کور کر لیں، یہ چھوٹا کپڑا ہے، یعنی اس کو اس طریقے سے اپنے اوپر باندھ لے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں گے تو ہی بات ہوگی۔ نمبر دو، کپڑا چھوٹا ہے لیکن لمبا ہے، کپڑا چھوٹا ہے مگر لمبا ہے، تو اس کو ایسا کیا جائے، یہ میں سمجھا ہوں روایت میں کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں، اس کپڑے کو
دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، دو حصوں میں یہاں سے کاٹ لیا جائے، اور ایک حصہ آگے کی طرف لٹکا لیا جائے اور دوسرا حصہ پیچھے کی طرف لٹکا لیا جائے، یا پھر اس کپڑے کو درمیان میں یہاں سے بنا کر گردن پہ باندھ لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کپڑا نیچے کی طرف پورا کا پورا جھک جائے گا، جو سائڈیں کھل رہی ہیں ان کا زیادہ مسئلہ نہیں، اس کو گردن پہ باندھ لے اور پھر اس کو ان علاقوں سے باندھ لے، ٹھیک ہے جی؟ یہ دوسرا۔ تیسرا، کپڑا بڑا ہے تو اس صورت میں کپڑے کو گردن کے پیچھے سے ڈلائیں، پیچھے سے چادر لائیں جو یہاں سے پورے کو کور کرے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کا یہ والا حصہ اس کندھے پہ ڈال لیں اور یہ والا حصہ اس کندھے پہ ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر تو یہ تین باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ میں تو میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، سمجھ میں آ گئی؟ آسان سی باتیں ہیں۔ بتائیے بھی، مجھے بتائیے۔ آپ لوگوں کا وقت میں آج تھوڑا سا زیادہ لے گیا، میں دیر سے شروع کر سکا، مجھے وہ نہیں رہا، انٹرنیٹ کا پرابلم تھا مستقل، میں نے بند کر کے آن کروایا ہے پھر بات کی ہے۔ جی یہ سمجھ میں آ گیا؟ السلام علیکم جی۔ تیسرا یہ تھا کہ کپڑا بڑا ہے، تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ یہ کسی اور سے بھی سمجھ لیجئے گا، کپڑا بڑا ہے، کافی بڑا ہے، تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اب اس کو دائیں کندھے پہ ڈالے اور اس کو بائیں کندھے پہ ڈالے، ٹھیک ہے جی؟ اس کو یہاں سے دائیں کندھے پہ ڈالے اور اس کو بائیں کندھے پہ ڈالے، تاکہ پورا کا پورا یہ جب ڈالے گا تو یہ پورا کا پورا ایریا یہ چھپ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور دائیں کندھے پہ ڈال کے باندھ دے اور بائیں کندھے پہ ڈال کے باندھ دے، یہ اس طریقے سے۔ اگر دو کپڑے تو ایک حصہ نیچے باندھے اور ایک حصہ جس طرح یہ والی چادر ہے اس کو اوپر باندھے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ یہ چار طریقے آپ کے سامنے واضح ہو گئے، تین ایک کپڑے کی صورت میں اور دو دوسرا ایک دوسرے دو کپڑوں کی صورت میں، ٹھیک ہے جی؟ اب آئیے ہم روایات کی طرف چلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، ہاں تحویل آ گئی روایت کے اندر، قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل المعنى۔ اب دیکھیے روایت میں چوتھا احرام کی، جی ہاں بالکل احرام کی طرف، جس طرح مرد احرام باندھتے ہیں اس کی بات ہو رہی۔ تو اب دیکھیے یہاں روایت میں تحویل آئی ہے، اور روایت میں تحویل آئی ہے لیکن آگے راوی مسدد ہی ہیں، تو مسدد ہی ہیں تو اس طرح تحویل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسئلہ یہ کہ مسدد اور یحییٰ کی جو روایت ہے وہ لفظاً ایک ہے، اور مسدد اور اسماعیل کی جو روایت ہے وہ لفظاً ایک نہیں ہے بلکہ معناً ایک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک؟ تو یعنی مسدد نے جو یحییٰ سے روایت نقل کی ہے اور مسدد نے جو اسماعیل سے روایت نقل کی ہے، تو یحییٰ کی عبارت اور ہے اور اسماعیل کی عبارت اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے تحویل میں اس طرح کی بات ذکر کی ہے۔ ان ہشام ان ہشام ابن ابی عبداللہ ملتق السندین ہے، ان یحیی ابن ابی کثیر ان اکرامہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اذا صلی احدکم فی ثوب، اگر تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو فلیخالف بطرفیہ، فلیخالف بطرفیہ، یہ جو میں نے ذکر کیا فلیخالف کا مطلب کیا ہے؟ فلیخالف کہ یہ پوری چادر ہے، اور پوری چادر کے اندر کیا کرے؟ پوری چادر کے اندر یہ کرے کہ یہ والا حصہ دائیں والا حصہ بائیں کندھے پہ ڈال دے، بائیں والا حصہ دائیں کندھے پہ ڈال دے، ٹھیک ہے جی؟ جس نے کسی کو احرام باندھے ہوئے دیکھا ہے وہ اس کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، بٹ اب میں شور نہیں ہوں کہ اس کا یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے حوالے سے بطرفیہ علی عاتقی، علی عاتقیہ،
اپنے مخالف کندھوں پر ڈال دے، ٹھیک ہے، وہ نیچے صرف ایک لفظ ہے، اذا صلی احدکم فی صوب، کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ، فلیخالف بطرفیہ علی عاتقیہ، وہ اپنے مخالف کندھوں پر اس چادر کو ڈال دے، وہ طریقہ کار جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ اسی روایت کو مزید تھوڑا سا واضح کیا ہے اگلی روایت مبارکہ کے اندر، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ابھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن ابي امامة بن عن ابي امامة بن سهل عن عمرو بن ابي سلمة قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں، عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی فی ثوب واحد، آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، ملتحفن مخالفن، باندھے ہوئے تھے اس کپڑے کو، مخالفن، اور کس طرح کہ مخالف حصے کو، بین طرفیہ علی منکبیہ، مخالف کندھوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالا ہوا تھا۔ ملتحفن لپٹا ہوا کہتے ہیں، ملتحفن لپٹے ہوئے کو کہتے ہیں، تو ملتحفن وہ لپٹے ہوئے تھے، کس طرح لپٹے ہونے کی کیفیت کس طرح، مخالفن بین طرفی، مخالفن بین طرفی، دونوں جو ہے طرف کہتے ہیں کنارے کو، ٹھیک ہے، مخالفن بین طرفی علی منکبی، مخالفن بین طرفی علی منکبی، کہ اس کے دونوں کناروں کو ان کے مخالف کندھوں پر ڈالا ہوا تھا۔ ترجمہ بڑا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، اس لیے اس کو میں لکھ رہا ہوں کہ دونوں کناروں کو ان کے مخالف کندھوں پر ڈالا ہوا تھا۔ یصلی فی ثوب واحد، ملتحفن لپٹے ہوئے تھے، کس طرح کہ مخالفن بین طرفی، کہ اس کے دونوں کناروں کو ڈالا ہوا تھا علی منکبیہ، مخالف کندھوں پر، یعنی دائیں کنارے کو بائیں پر اور بائیں کنارے کو دائیں پر ڈالا ہوا تھا۔ یا اللہ یا اللہ، اللہ ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرمائے، جو ہمیں کیونکہ یہ چیز مجھے پڑھنے سے تو سمجھ میں نہیں، سیکھنے سے سمجھ میں نہیں۔ آخری روایت ہے، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فجاء رجل، ایک آدمی ہے، فقال یا نبی اللہ ما ضرب في الصلاة في ثوب واحد، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کچھ شخص سے کپڑے نماز پڑھے؟ قال فاطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازارہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تہمت کھولا، فاطلق، کھولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازارہ، اپنے تہمت کو، اور وطارق به رداءہ، اور اس کے اوپر اپنی چادر کو لپیٹ دیا، وطارق به، اس کے اوپر اپنی چادر کو لپیٹ دیا، فاشتمل بہما، اور پھر طارق به رداء، چادر کو لپیٹا، فاشتمل بہما، اور اس میں اشتمال کر دیا، اشتمال ایک اصطلاح ہے، اشتمال کہتے ہیں چادر کے کناروں کو لٹکانا، ٹھیک ہے، اشتمال کہتے ہیں کناروں کو لٹکا دینا، ٹھیک ہے، طارق به رداءہ، آپ نے اپنی چادر کو لپیٹا، فاشتمل بہما، اور اس سے اس کے کناروں کو لٹکا دیا، یعنی اصل میں تو اشتمال ایسے ہوتا ہے، یہ آدمی ہے، اس نے اپنے کندھے پہ چادر ڈالی اور ایک کنارہ یہاں ڈال دیا اور ایک کنارہ یہاں ڈال دیا، ٹھیک ہے، اشتمال ہے، ٹھیک ہے، لیکن روایات میں جو اشتمال آتا ہے جو آپ نے کیا وہ پیچھے ڈالنا ہے، وہ ایسے کیسے،
آپ نے اگر کسی عرب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ اپنا رومال اس کے آگے لٹکا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ پیچھے چلا جاتا ہے، وہ رومال کو پیچھے لٹکا دیتے ہیں، پیچھے کی طرف لٹکا دیتے ہیں، تو فشتمل اشتمال اس کو کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ نے چادر کو کا استعمال کیا، یعنی اس کے کندھے پیچھے کی طرف لٹکائے، یعنی باندھے نہیں آپ نے، دایاں بائیں طرف بایاں دائیں طرف۔ ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فصلی بنا، اور ہم کو نماز پڑھائی، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فلما انقضى الصلاة، جب وہ نماز کو پورا کر سکے، پھر فرمایا او کلکم یجد الثوبین، کیا تم میں سے ہر ایک دو کپڑے پاتا ہے؟ ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟ مطلب نہیں ہوتے، جب نہیں ہوتے تو پھر ان چیزوں میں تم اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہوا، اور پھر یہ ذہن میں رکھیے گا، میرے ذہن میں تھا کہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، اور اس لیے کہ وہ تین طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ یہ باب الرجل یعقد الثوب فی قفاہ ثم یصلی، کہ اپنی گردن میں کپڑے کو باندھ دیا جائے۔ وہ میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے، کہ کپڑا لمبا ہو تو اس صورت میں کیسے کرتا ہے۔ آج کے سبق یہیں تک ہوگا انشاءاللہ، کل انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا ایک دن ناغا ہو گیا، تو میں وہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو پر کروں، تو ہم کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ عورت کی کوہنی یا ٹخنے تک نظر آ جائیں تو گناہ ہوگا؟ جی ہاں، گناہ ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ کے ہاں تو نماز ٹوٹ جائے گی فوراً۔ ہمارے ہاں ایک رکن کی حد تک اگر وہ کھلا رہا، اور ربع بدن اگر کھلا ہے تو پھر نماز فاسد ہوگی، وگرنہ فاسد نہیں ہوگی۔ میں بتانا بھول گیا، عورت کی کونی اور ٹخنا نظر آئے تو نماز کے علاوہ کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے، محرم کے سامنے معاملہ اس کا اور ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا، میں نے ابھی زیادہ مغلق نہ ہو جائے تو اس وجہ سے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا، انشاءاللہ میں اس کو مزید ذکر کروں گا۔ آج کا سبق یہیں تک، کہ مجھے ایک اور سبق پڑھانا ہے، پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔